اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان چیپٹر 31 آیت نمبر 21۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اس نے اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں کسی علم اور کسی ہدایت اور کسی روشن کتاب کے بغیر، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے اتاری ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا۔ کیا اگر شیطان ان کو آگ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو تب بھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے خالق ہے، اور وہ انسان کو بھی پیدا کیا اور انسان کو بھی اس دنیا کے اندر رکھا جہاں پر انسان کی ساری ضروری چیزیں موجود ہیں، جیسے آگ، ہوا، پانی، مٹی، سب کچھ اویلیبل ہے۔ اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس کے اندر اللہ کی بہت سی نعمتیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، جیسے بارش کا آنا، جیسے موسم کا بدلنا، پانی کا آنا، اور جو ہے درختوں کا آنا، یہ سارے چیزیں جو ہے کھلی نشانیاں ہیں، جو کھلی نعمتیں ہیں جو کھل کر ہمیں دکھائی دیتی ہیں، اور بہت سی چھپی نعمتیں ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے، جیسے ہمارے خون کا سرکولیشن کریکٹ رہنا، ہمارے آکسیجن کی مقدار ہماری باڈی کے اندر صحیح جانا، ہماری کڈنی اپنی لیول پہ صحیح فنکشن کرنا، یہ بھی ہے جس کو ہم کبھی کانسنٹریشن ہی نہیں کیے کہ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب انسان کو پیدا کیا، جب دنیا کے اندر بھیجا، تو اللہ کی جو کھلی اور چھپی جو نعمتیں ہیں وہ اللہ نے تمام کر دی۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، انہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، اللہ ایک ہے، دو ہے، اللہ کئی کروڑ ہیں، اس کے بارے میں جو ہے وہ لوگ جھگڑتے ہیں۔ اور وہ جھگڑتے کیسے ہیں؟ بغیر کسی علم کے، نالج کے بغیر، کسی ہدایت کے اور کسی روشن کتاب کے بغیر، یعنی ان کے پاس جو ہے دلیل کچھ بھی نہیں ہے، صرف ان کے پاس جو ہے دلیل کیا ہے جو اللہ آگے فرماتا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے تم پہ اتاری ہے، یعنی جو اتاری مطلب قرآن اتارا ہے، توراۃ، زبور، انجیل، یہ سب جو ہے پیغمبر کے ذریعے سے جو کتابیں ہیں جو نازل ہوئی ہیں، تم اس کی پیروی کرو، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس کی پیروی نہیں کریں گے، ہم صرف اس کی پیروی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، یعنی ہمارے باپ دادا جو ہے جو کام کر رہے تھے صرف وہ کام ہم کریں گے، اس کے علاوہ ہم تم جو بتا رہے ہو اس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کریں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر جو ہے ان کے ماں باپ یا ان کے دادا جو ہے غلط راستے پہ تھے، ان کا پورا کلچر غلط تھا، تو کیا یہ بھی جو ہے اسی کو فالو کریں گے؟ اور ان کے کلچر کے جو ہے غلط ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کو آگ کی طرف بلا رہا ہے، یعنی ان کا جو فائنل ڈیسیشن ہوگا وہ آگ ہوگا۔ تو اللہ پوچھ رہا ہے کہ کیا وہ بھی اسی راستے پہ جانا چاہتے ہیں؟ اصل میں شارٹ میں بات یہ ہے کہ یہ جو ایک ہوتا ہے انسان کا جو ہے کلچر، جس کو رواج کہتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے آیتوں کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں بتایا، ان کو حالانکہ جو ہے کوئی کتاب اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی تھی، اس کے باوجود جو ہے وہ اپنے عقل کو اور اپنے دل کو جو ہے وہ صحیح رکھے تھے، تو اللہ کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کے وہ اللہ تک پہنچ گئے۔ مگر آج کا جو انسان ہے اس کو کیونکہ ہر فیسلٹی رہنے کی وجہ سے، کھانا مل جاتا ہے، کار میں گھومتا ہے، جو ہے بہت سارا فیسلٹیز رہنے کی وجہ سے جب اس کو کوئی بھی اسلام کی دعوت اس تک پہنچتی ہے تو وہ اس کو اگنور کرتا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی جو ہے اس کے پاس پروف نہیں، صرف کیا اس کے پاس پروف ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہمارے باپ دادا کو میں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا، میں اسی کو فالو کروں گا۔ تو جب انسان جو ہے رواج کو چھوڑ کے، جو ڈیلی رواج جو ہوتا ہے ہمارا، اس سے ہٹ کے اگر وہ سوچے گا اپنے عقل سے، تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو صرف اسی میں سمجھ میں آنے کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔